خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے، ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں ضرور ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بات کروں اور ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس دور کا علماء میں سے بڑا نام اور افضل مقام کا تھا، لہٰذا ہارون رشید رحمہ اللہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ صانع یعنی کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کے مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغام بر آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کو اطلاع دے دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون الرشید نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ساتھ لایا اور مقام بلند پر جگہ دی۔ سب امراء اور رؤساء دربار میں جمع ہو گئے۔ اس دربار میں او سائل ملحد بھی موجود تھے۔ اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی، اور یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے پاس اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اس عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ تختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے، اور بغیر کسی کاریگر سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملاح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے رؤسائے دربار، جو کچھ تمہارے امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود بھی بنی ہے اور بغیر ملاح کے خود بہت کبھی چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملاح کے بغیر کشتی خود چل نہیں سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پکا ہوا اور وہاں او ملحد و بی دین بے راہ راست پر آ گیا، اور اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ کا دل سے قائل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے امام ابو حنیفہ کے علمی بصیرت اور ذہانت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ علماء باطل کے سامنے دین کی طرف سے ایک ڈال ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس علماء کا قدر کرے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں وہ یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔